اگر کرنا چاہیں یہاں سے علماء کرام موجود ہیں. جی ادھر بھی دے دیجیے مائک. جی السلام علیکم. میرا سوال مولانا سعد صدیقی صاحب سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تراویح کا میں نے معمول اس لیے نہیں بنایا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، تو آیا تراویح سنت ہے، واجب ہے، 8 رکعت پڑھنی ہے، 20 رکعت پڑھنی ہے؟ کیونکہ اس بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. تراویح کے مسائل تراویح کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث مبارکہ منقول ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے دن تراویح پڑھائی اور وہ تقریباً 1/3 رات تک جاری رہی. صحیح. دوسری رات تراویح پڑھائی تو آپ تقریباً نصف شب تک اس تراویح میں مصروف رہے. صحیح. اور تیسری رات آپ نے تراویح پڑھائی تو وہ 2/3 رات تک چلی اور صحابہ کو یہ تشویش ہونے لگی کہ نہ معلوم روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے کچھ کھانے پینے کا موقع ملے گا، سحر کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. چوتھی رات صحابہ انتظار کرتے رہے اور آپ تراویح کے لیے باہر تشریف نہیں لائے. خاصی دیر ہو گئی تو خاصی دیر کے بعد آپ باہر تشریف لائے اور باہر تشریف لا کر آپ نے پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں یہ پابندی اس لیے نہیں کر رہا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا شوق دیکھ کر یہ تم پر واجب کر دی جائے. صحیح. اور پھر تم کسی مشقت کے اندر اور دقت کے اندر مبتلا ہو. کتنی رکعت ہوتی ہیں ویسے تراویح؟ جی میں عرض کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی زندگی میں آپ کی حیات مبارکہ میں معمول یہی رہا کہ کبھی تراویح کی جماعت ہوتی تھی اور کبھی نہیں ہوتی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت راشدہ میں بھی یہی رہا. صحیح. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کا اہتمام فرمایا کیونکہ اس وقت تک صورتحال یہ ہوتی تھی کہ مختلف حفاظ مسجد نبوی میں مختلف جگہوں پر کھڑے ہو جاتے تھے. کہیں 2 آدمی کھڑے ہیں، کہیں 3 آدمی کھڑے ہیں، کہیں 4 آدمی کھڑے ہیں اور جماعتیں ہوتی رہتی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی مشاورت سے ان کو ایک جماعت کے اندر اکٹھا کیا. اچھا، اب جو 3 دن کی تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے ان میں تعداد رکعات منقول نہیں ہے. کسی روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ 5 ترویحات آپ نے پڑھی اور ایک ترویح کا مطلب 4 رکعتیں ہوتا ہے. صحیح. لیکن یہ بات بہرحال مستند روایات سے منقول ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کا سلسلہ شروع کیا تو وہ 20 رکعت ہوتا ہے. ٹھیک. اس طرح سے ان سے یہ منسوب ہے. آپ تھوڑا سا مجھے پتہ ہے آپ اس میں اپنے موقف کا اظہار ضرور فرمائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عادت تھی کہ آپ اپنے دور خلافت میں مدینہ میں رات کو گشت کرتے. رمضان کا مہینہ تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے اور یہ روایت موطا امام مالک میں موجود ہے. آپ نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ نمازیں پڑھ رہے ہیں جیسا کہ حضرت صاحب نے بیان فرمایا. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں ان کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو کیا ہی اچھا ہو. تو پھر انہوں نے 2 صحابہ کرام جو صحابہ کرام میں بہت عمدہ قاری تھے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری، جی، ان دونوں کو آپ نے مقرر فرمایا اور ان لوگوں کو ان کے پیچھے متعین فرمایا. اور موطا امام مالک میں اسی روایت میں یہ صراحت موجود ہے کہ اعلیٰ 11 رکعتن کہ تم 11 رکعتیں لوگوں کو پڑھاؤ. 11 رکعتوں کی صراحت موطا امام مالک میں حدیث شریف میں موجود ہے. جو روایت ہے حضرت صاحب جو 20 کی بیان کر رہے ہیں، اس روایت میں اگر کہیں 20 کا لفظ موجود ہو میں اسٹیج پہ آنا چھوڑ دوں. نہیں کیوں آپ آنا؟ یہ کیا کرتے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو 20 والی روایت ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی. جذباتی کیوں ہو گئے؟ آرام سے بتا دیں کیا ہو. آپ نے وہ اسپیکر والا مجھے کہہ گیا ہے کہ لاؤڈلی بولیں. اچھا لاؤڈلی، صحیح. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے کہ آپ کے زمانے میں 20 پڑھی گئی. یہ صیغہ مجہول کے ساتھ ہے. کہاں پڑھی گئی، کب پڑھی گئی، کس نے پڑھائی، کس کے کہنے سے پڑھی، کس مسجد میں پڑھی گئی، کوئی پتہ نہیں. صحیح. لیکن یہ جو 11 پڑھی گئی، جی، حضرت عمر آپ کہتے ہیں کہ موجود ہیں. حضرت عمر کے کہنے سے پڑھی گئی، مسجد نبوی میں پڑھی گئی، ابی بن کعب اور تمیم داری نے پڑھائی، پیچھے پڑھنے والے صحابہ ہیں. ساری بات معروف ہے اور معلوم ہے. جی ساتھ صاحب. حضرت عمر سے میں نے عرض کیا کہ جو روایات منقول ہیں جی اور جو ان کی تراویح کا طریقہ کار جو منقول ہے وہ 20 تراویح کی صراحت کے ساتھ منقول ہے. سیرت نگار، سوانح نگار اور مورخین اس بات کو نقل کرتے ہیں اور بعض حضرات یعنی فقہا جو ہیں وہ تو اس بات کے قائل ہیں کہ 20 رکعت کی تراویح کے اوپر صحابہ کا اجماع ہو گیا تھا. اچھا راغب بھائی 20 رکعت
11 رکعت. بہت ہمیں اختلاف میں سب پڑھنا نہیں چاہیے. سمپل سی بات ہے، احناف کے ہاں، شوافی کے ہاں، مالکیہ کے ہاں اور حنابلہ کے ہاں یہ تعداد 20 رکعت ہی ہے. اور اگر جو ہمارے اہل حدیث حضرات ہیں ان کے ہاں 11 رکعت، تو 11 پڑھ لیں. 11 رکعت تراویح نہیں ہے. ہاں یہ حضرت نے 11 فرمایا، میرا خیال ہے 8، یہ 8 کو مانتے ہیں، 3 اس میں وتر بھی ہے. اچھا 3 وتر بھی ہیں، 3 وتر بھی ہو گئے نا. جی ہاں، تو اسی 8 ہوئے نا. 8 اور 3 11. اب بس صحیح. تو آپ وہ پڑھا کریں، ان کو 20 پڑھنے دیں. میں نے وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. دیکھیے نا ڈاکٹر صاحب ہم نے کب منع کیا؟ دیکھیے پڑھتے نہیں ہیں، آپ 20 پڑھیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو بخاری شریف میں روایت موجود ہے جی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں ما زاد فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعت. صحیح. کہ رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کبھی 11 رکعت سے تجاوز کیا ہی نہیں. جیسے احادیث کے مجموعے کو سامنے رکھ کر کوئی نتیجہ اخذ کرنا چاہیے. مجموعے کو سامنے رکھ لوگوں کے پاس